اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کے اوپر۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ٹاپک جو ہے غالباً موضوع نیت کے بارے میں ہے کہ اخلاص کے بارے میں، ذاکری کے حوالے سے، مجلس کے بانی کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، نیت اور اخلاص کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت اہم موضوع میں سمجھتا ہوں، ہر موضوع اہم ہے لیکن یہ بھی بہت اہم ہے۔ تبرکاً سب سے پہلے احادیث، ماشاءاللہ آپ لوگ سب ذاکرات ہیں، تو میں چاہوں گا آپ سے بھی کچھ حدیثیں سنوں، میں بھی کچھ حدیثیں بیان کروں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیات ہے۔ اب نیت کے حوالے سے کون کون سی آیتیں ہیں؟ تو صرف نیت کے حوالے سے تو نہیں، اخلاص کے حوالے سے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حکم نہیں دیا گیا ہے الا یہ کہ خدا کی بندگی کریں اور ساتھ ساتھ اخلاص کے ساتھ بندگی کریں، خلوص ہو جو ہے عبادات کے اندر۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو۔ حنیفہ، حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر شے سے کٹ کے، خالص ہو کر، ہر شے سے کٹ کر خدا کے ہو کے عبادت کرے، اتباع کرے۔ اور اسی طریقے سے اخلاص کے بارے میں بہت سارے آیتیں ہیں، احادیث بھی آپ کو یاد ہے، کچھ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ کچھ حدیث آپ مجھے یاد دلا دیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ تو ہم اسکول میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دار مدار سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی اہمیت، اس عمل کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اس کا دار مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت جتنی بلند ہے عمل اتنا بلند ہے، نیت جتنی پست ہے اسی لحاظ سے اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ نیت جو ہے ہر عمل کی روح ہے۔ ہمارا عمل بے جان ہے، اس کی روح جو ہے وہ نیت ہے، اور نیت ایک بہت نازک سی شے ہے، بہت معمولی ایک فرق کے ساتھ ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں، دیکھیں۔ اگر میں یہ نیت کروں یا نذر کروں یا نیت کروں کہ اگر میری نماز قضا ہو جائے تو میں سزا کے طور پر، پچھتاوا ندامت کے طور پر میں روزہ رکھوں گا، یہ نیت اچھی ہے، صحیح ہے۔ اگر نماز قضا ہو گئی یا کوئی حرام کام مجھ سے سرزد ہوا تو میں کیا کروں گا؟ کفارے کے طور پر، اپنے آپ کی اپنی اصلاح کے لیے میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا، یہ اچھا ہے، عبادت ہے۔ اسی کے اندر معمولی سی تبدیلی کے ساتھ اگر نماز قضا ہو جائے تو میں خوشی میں روزہ رکھوں گا، تو ہے نیت کا فرق ہے۔ روزہ وہی ہے، عمل بھی وہی ہے، لیکن نیت کی وجہ سے اگر ایسا ارادہ کرے، ایسی نیت ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ حرام ہے کہ میں نماز ترک ہو جائے، نماز قضا ہو جائے تو خوشی میں روزہ رکھوں گا، درست ہے؟ یا کوئی حرام کا ارتکاب کروں تو میں خوشی کے اندر روزہ رکھوں گا یا کوئی صدقہ دوں گا یا کوئی عمل کروں گا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیت کی وجہ سے، یہ وہ غلط حرام ہے، اور یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور یہ نازک اس حد تک، یہ نیت جو ہے اس حد تک نازک ہے کہ حضور کے واقعات میں سے کہ حضور کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ قتیل الحمار ہے،
یعنی گدھے کے لیے مارا گیا، حالانکہ اس بیچارے نے تو جان بھی دی تھی. یہ قتیل الحمار، یہ گدھے کے لیے مارا گیا. بعض میں حضور نے وضاحت فرمائی کہ یہ جب میدان میں گیا تھا تو یہ خالص خدا کے لیے گیا تھا، لیکن جس دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا وہ ایک بہترین گدھے کے اوپر سوار ہو کے آیا. جب اس نے حملہ کیا تو اس ارادے سے حملہ کیا کہ میں اس دشمن کو ماروں گا، اس کافر کو میں ماروں گا تو یہ گدھا مجھے ملے گا. اور اس کے بعد اتفاقاً خود مارا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ خدا کے لیے نہیں ہوا، یہ خدا کے لیے نہیں مارا گیا، بلکہ یہ قتیل الحمار، یہ گدھے کے لیے مارا گیا. اور ایک صحابی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا. اس نے بڑی بہادری دکھائی، شجاعت دکھائی، سب کچھ کیا، سب کو تعجب ہوگا، اور بہت زیادہ زخم کر کے زمین پر گرا. اصحاب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور نے کیسا فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. بعد میں مرتے مرتے جب ان کو کلمہ وغیرہ یاد دلا تو اس نے کہا میں کسی کلمہ کے لیے، کسی دین کے لیے میں نہیں لڑا ہوں، میں اپنی قومیت کے لیے، قوم کا دفاع کرنے کے لیے، اپنی قومیت کے لیے میں نے جان دی ہے. بولے میں کوئی دین کو ماننے والا نہیں ہوں. کوئی ظاہری عمل کو نہیں دیکھنا چاہیے. کسی عمل کی اہمیت جو ہے وہ کس پر ہے؟ نیت کے اوپر ہے. اسی وجہ سے وہ نیت وہ چیز ہے کہ جو آخر تک ہے. مثلا مثال کے طور پر نماز ہے، سب سے پہلے تو نماز ہے. نماز تو شروع ہوتی ہے تکبیر الاحرام سے، لیکن نیت نماز سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نیت ہے. اور پھر تکبیرۃ الاحرام ختم ہو جاتی ہے، قیام ختم ہو جاتا ہے، رکوع ختم ہو جاتا ہے، نیت اول سے لے کر اخیر تک ہے. کیونکہ وہ روح ہے، عبادت کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے. اس لیے شروع سے لے کر اخیر تک نیت جو ہے وہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے اندر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو نیت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. نہ روزے کے اندر نہ کوئی قرائت ہے، نہ کوئی رکوع ہے، نہ کوئی سجود ہے، نہ کوئی فعل ہے. روزہ خالص ایک نیت ہے جس کا علم یا تو بندے کو ہے یا خالق کو ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی اعمال کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اصل جو چیز ہے وہ ہے نیت ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار، عمل کی اہمیت نیت کے اوپر ہے. اگر انسان بلند سوچتا ہے، یہ قصہ تو سنا ہوگا کہ کسی نے ایک گھر بنایا، بزرگ کو گھر دکھایا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کھڑکی کس لیے ہے؟ معلوم ہے کھڑکی کس لیے؟ اس نے کہا یہ کوئی سوال ہے، کھڑکی اس لیے ہے تاکہ ہوا آ جائے، تاکہ روشنی آ جائے. فرمایا کاش تم یہ نیت کر لیتے کہ میں نے اس لیے کھڑکی رکھی ہے تاکہ اذان کی آواز آ جائے. اگر اذان کی آواز کی نیت کر لیتے تو ہوا اور روشنی بند تو نہیں ہوتی اس سے شروع سے. تو میں دوسرے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں. اگر ہماری نیت صحیح ہو تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل عبادت سے خالی نہیں ہے. کوئی بھی عمل اگر ہماری نیت صحیح ہو تو کوئی بھی عمل عبادت سے خالی نہیں ہے. سب کا سب عمل عبادت میں شامل ہے. مثلا ہمارا کھانا کھانا، اگر انسان کا یہ ارادہ ہو کہ میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ توانائی باقی رہے، تاکہ میں کما سکوں، تاکہ میں بچوں کی خدمت کر سکوں، تاکہ میں لوگوں کا کام آ جاؤں، لوگوں کی خدمت کروں، تو یہ ہمارا کھانا کھانا جو ہماری ضرورت بھی ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت میں. ہمارا سونا، میں اس لیے سوتا ہوں تاکہ میں صحیح سالم رہوں، میری صحت باقی رہے، تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، عبادت ہے. بچوں کی تربیت اس نیت سے کہ نہ کہ وہ جانور کی طرح کہ اپنے بچوں کی جو ہے پرورش کرتا ہے، بلکہ اس نیت سے کروں کہ میں اس لیے اولاد کی پرورش کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس لیے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کر، لوگوں کی خدمت کریں. تو بچے کی پرورش کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اس طریقے سے گھر کے ماحول کے اندر یہ تو وہ روایات یقیناً آپ لوگ ان کو پڑھتے ہوں گے، آپ سناتے وقت بھی وہ شرم کا احساس ہوتا ہے. اتنے یاد ہوئے ایک میاں بیوی کا ایک دوسرے کو، مطلب ایک بیوی جو ہے شریک حیات شوہر کو پانی پلائے تو کتنا ثواب ہے، ہنسے اور خوشی کا اظہار کرے تو کتنا ثواب ہے، شوہر جو اعمال انجام دے اس کا کتنا ثواب ہے، بچے کو پیار کرنے کا کتنا ثواب ہے، بچے سے اظہار محبت کرنا کتنا ثواب ہے. یہ سب کا سب خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا موضوع نیت ہے. اگر ان سب کے اندر اگر
نیت اگر ہماری خالص ہو تو کھانا پینا سونا کوئی بھی عمل عبادت سے خالی نہیں ہے، وہ سب کا سب عبادت میں بدل جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک حدیث انما الاعمال بالنیات۔ تو آپ بھی کوئی حدیث سنائے، کیا ہے کوئی اور حدیث سے آپ کو یاد ہے یا اردو میں بتا دیں تو میں آپ لوگ سنائیں کوئی حدیث نیت کے حوالے سے؟ جی چلو میں ہی سناتا ہوں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی زیادہ اہم ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے نیت الکافر شر من عملی، اس کا عمل سے زیادہ شر ہے۔ تو کافر کی بات چھوڑ دیں، مومن والے میں نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس میں وجہ بھی بیان ہوئی ہے، لأن العمل یکون ریاء للناس، اس لیے کہ عمل کے اندر دکھاوا اور ریاکاری کا احتمال ہے۔ والنیت خالصۃ لرب العالمین، نیت صرف خدا کے لیے ہے، نیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ چونکہ ہمارا موضوع کا بنتا ہے جلدی سے بیان کروں چونکہ موضوع ہمارا بڑا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، اس کی نیکی کو دیکھ کے سارے لوگ تعجب کریں گے، ماشاءاللہ کتنی نیکی لے کے آئے ہیں۔ اتنے میں آواز آئے گی اس شخص کے اوپر کوئی حق ہے تو لینے کے لیے آ جاؤ۔ تو سب سے پہلے تو بچے آگے بڑھیں گے، پروردگار یہ ہمارے والد صاحب تھے، انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا ہے، ابھی ہمارا حصہ چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں حصہ جو ان کو ملے گا وہ کیا ہے؟ نیکی۔ وہاں تو کوئی پیسہ درہم دینار ڈالر تو نہیں چلے گا، وہاں تو جو کیا ہے یہاں پیسہ کھایا ہے، یہاں جائیداد انہوں نے غصب کیا ہے، وہاں تو ان سب کے مقابلے میں کیا دینا ہے؟ نیکی کو دینا ہوگا۔ بیٹے آگے بڑھیں گے، اولاد آگے بڑھے گی، کہ پروردگار انہوں نے ہمارا حق ادا نہیں کیا ہے، ہمیں چاہیے کچھ نیکی اولاد۔ میاں بیوی میں سے ایک بیوی آگے بڑھیں، پروردگار اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے، وہ اپنا حصہ۔ بھائی بہن آگے بڑھیں گے، ہمسائے آگے بڑھیں گے، شریک آگے بڑھیں گے، وہ ساری نیکی ختم، تقسیم ہو گئے ادھر۔ تو لہٰذا یہ حدیث بھی یاد ہے کہ ظالم ہمیشہ مظلوم کی دنیا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مظلوم ہمیشہ ظالم کا دین لیتا ہے، اس کی نیکی لیتا ہے۔ وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ جب سے ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی حق لینے والا ہے تو پھر کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ اگر دینے کے لیے نیکی باقی نہیں ہے تو جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے اس کی سزا اپنے ذمہ لے لو، اس کا گناہ اپنے ذمہ لے لو، بچنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے۔ تو پھر جب کہیں پہ ظلم ہوتا ہے تو مظلوم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ظالم کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظالم ہمیشہ مظلوم کی دنیا لیتا ہے، مظلوم اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کی نیکی لیتا ہے، اپنا گناہ اس کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے، بہت مظلوم فائدے میں ہوتا ہے۔ یہ تو واقعے کا ایک حصہ تھا جو ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے۔ پھر وہ بیچارہ پریشان ہو جائیں گے، تو سب نیکی تو تقسیم ہو گیا، اب کیا کروں؟ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ فلان دفتر کھول کے اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب دے دیں۔ جب وہ دوسرا دفتر نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو 10 حج کر چکے ہیں، 5 دفعہ کربلا جا چکے ہیں، اور فلان یہ کام انجام دے چکا ہے۔ وہ شخص خود کہے گا کہ میں نے اتنا حج نہیں کیا ہے، اتنی دفعہ میں 40 کی زیارت کے لیے نہیں گیا ہوں۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی، یہ درست ہے، میں سادہ کر کے پیش کروں، یہ درست ہے کہ تم 10 دفعہ حج پہ نہیں گئے، لیکن تمہاری زندگی میں 10 موقع ایسا آیا کہ جب مثال کے طور پر ٹی وی کے اوپر میدان عرفہ سے خطبہ عرفہ آیا، یا پھر آپ کے دوست حج پہ چلا گیا تو تمہارے دل کے اندر ایک تمنا سے پیدا ہوئی، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی چلا جاتا، یا مجھے چھٹی ملتی تو میں بھی چلا جاتا، یا میرا نام آتا تو میں بھی چلا جاتا۔ اسی طریقے سے 40 کو سب جب کربلا کی زیارت کے لیے جائے تو تمہارے دل کے اندر بھی ایک تمنا، تم نے ایک آہ نکالی، کاش میرے پاس پیسے ہوتا، یا مجھے چھٹی ملتی، یا مجھے موقع ملتا تو میں بھی ضرور 40 کو کربلا چلا جاتا۔ کہ تم نے یہ ارادہ کر دیا، ہم نے لکھ دیا اس کے اندر، کریم پروردگار نے لکھ دیا، اس کو لکھ دیتا ہے، تحریر فرماتا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ نیت سے ہے خلاصہ۔
اور چونکہ آدھا گھنٹہ ویسے میں لیٹ سے آیا ہوں، جو بھی ہے 1.5 گھنٹے کا تھا، ابھی 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہے، موضوع کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ ایک شخص 10 سال 20 سال گناہ کر کے چلا جاتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں۔ دوسرا شخص 10 سال 15 سال اچھا کام کر کے جاتا ہے، وہ ہمیشہ جنت میں۔ تو یہ ہمیشہ جنت میں کیوں ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس کا تعلق بھی نیت سے ہے، یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا کہ اس کو گناہ کرنے کا موقع مثال کے طور پر 50 سال سے زیادہ نہیں ملا، موقع 60 سال سے زیادہ نہیں ملا، یہ ہمیشہ جہنم میں اس لیے جائے گا چونکہ اس نے جو راستہ انتخاب کیا ہے، اس کو 50 سال کے بجائے 50,000 سال بھی زندہ رہتا تو وہ گناہ کے راستے پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ نیت اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتی ہے۔ اور دوسرا آدمی اس نے 15 سال 20 سال زندگی گزاری ہے لیکن اچھے راستے میں زندگی گزاری ہے، یہ ہمیشہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اگرچہ 10 سال 12 سال 20 سال میں 50 سال میں نیکیاں زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس نے جو نیت کی ہے کہ میں 50,000 سال بھی زندہ رہوں گا تو میں نیکی انجام دے دوں گا، یہ ہمیشہ جہنمی، وہ ہمیشہ جنتی، اس کی نیت اس کو بناتی ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں۔ انما نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ ہے۔ جو حج کرتا ہے، خود فزیکل حج کر کے آتا ہے، اس میں ریاء للناس، دکھاوا ممکن ہے، والنیت خالصۃ رب العالمین۔ جو ایک شخص جو تمنا کر کے حج اپنے نامہ اعمال میں لکھواتا ہے، اس حج کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہے، یہ بالکل خالص اور پیور ہے۔ اور بھی کوئی حدیثیں اگر آپ یاد ہے تو مجھے یاد دلا دیں، کوئی اور حدیث ہے؟ چلے حدیثیں تو بہت ہے لیکن ابھی ہمیں یاد نہیں آ رہی، آپ مزہ سے۔ اب میں آتا ہوں کہ نیت کا کتنا اثر ہوتا ہے، اور اس میں اس کے بعد والی بحث تھوڑی سی مشکل بحث ہوگی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو بحث ہوگی وہ تھوڑا سا مشکل سا ہے، لیکن ایک مسئلے کو میں سمجھتا ہوں حل کرے گا آپ کا۔ جب ہمارے جس کی شہادت ہے امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ، جب بیان فرما رہے تھے مومن جب نیکی کا ارادہ بھی کرے تو فرشتے لکھتے ہیں اسے، فرشتے ارادہ کرتے ہی، نیت کرتے ہی تحریر کرتا ہے، وہ عمل کرنے کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اتنے گھنٹے تاخیر کرتا ہے کہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور جتنا لکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ اتنے گھنٹے کے بعد لکھنا ہے، وہ اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اتنے گھنٹے کے بعد تو نماز کے اوقات آ جاتے ہیں، نماز کے اوقات ہے، نماز پڑھ لیا تو وہ لکھا ہی نہیں جاتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا موضوع ہے نیت کے حوالے سے۔ جب انسان نیت کرتا ہے تو اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو کہ اس نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، بس اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جائے عمل۔ تو سوال کرنے والے نے اچھا سوال کیا، کہا فرزند رسول ہم کیا نیت کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہے، خدا کو تو پتہ ہے، خدا تو جانتا ہے، لیکن لکھنے کے لیے تو فرشتوں کے علم میں بھی آنا ضروری ہے۔ فرشتوں کو کیسا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا ارادہ کیا ہے، ہم نے کیا نیت کی ہے، فرشتوں کو کیسا پتہ چلتا ہے؟ لکھنے کے لیے فرشتے جب تک ان کو پتہ نہیں چلے کیسا لکھیں گے؟ تو سوال یہ ہوا، تکرار کرتا ہوں کہ خدا کو تو ہماری نیت کا پتہ ہے، فرشتے کو کیسا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی اچھا ارادہ کیا ہے؟ جب تک ہم عمل کریں گے نہیں تو اس کو کیسا پتہ چلے گا؟ تو چوتھے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی مثال دی، ارشاد فرمایا تم فرض کر لو رات کی تاریکی ہے اور تم کہیں سے گزر رہے ہو سامنے کوئی مردار ہے، یا ہماری اصطلاح کے اندر گٹر کا مین ہول کھولا ہوا ہے، تو آنکھوں سے وہ مردار نظر نہیں آتا ہے، بدبو بتا دیتی ہے کہ یہاں کوئی گندی چیز موجود ہے، بدبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گندی چیز موجود ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اسی طریقے سے تم رات کی تاریکی میں گزر رہے ہو، اطراف کے اندر کوئی باغ ہے، کوئی پھول ہے، تو آنکھوں سے وہ پھول نظر تو نہیں آتا ہے لیکن خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہاں پہ یہ پھول ہے، رات کی رانی ہے، گلاب ہے، خوشبو بتا دیتی ہے، اپنے وجود کا اظہار کر
خوشبو اظہار جو ہے تو آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہے. عمران فرمائے بالکل اسی طریقے سے جب انسان کسی برائی کا ارادہ بھی کرے تو اس کے پورے وجود کے اندر ایک بدبو پھیل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی اچھی چیز کے بارے میں وہ سوچتا بھی ہے، ارادہ بھی کرتا ہے، اس کے پورے وجود کے اندر خوشبو پھیل جاتی ہے. جس طریقے سے خوشبو سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون سا پھول ہے، گلاب ہے، رات کی رانی ہے، کیا ہے، خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے. فرشتے کو بھی نیت اور ارادہ کرنے سے ہمارے وجود کے اندر پھیلے ہوئی بو سے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اچھا سوچا ہے، اس نے اچھائی جو ہے اس کے ذہن کے اندر ارادہ ہے. تو پتہ چل جاتا ہے. کیوں نہیں پتہ؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہمارا پورا جسم کون چلاتا ہے؟ دماغ چلاتا ہے. ہمارے پورے جسم کو چلانے والا کیا ہے؟ دماغ ہے. جو دماغ کے اندر ہوگا اس کا پورا اثر ہمارے پورے وجود کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. تو میں نے جو مشکل کہا تھا وہ یہ نہیں ہے. مشکل والی بحث یہ ہے. اب میں مثال نماز سے مثال دیتا ہوں. نماز اور روزے، آگے جانا تو مشکل ہوگا. جب ہم نیت کرتے ہیں نماز کے لیے، اب مثال کے طور پر مغرب ہو گئی، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں. نیت کے بغیر تو نیت ارکان نماز میں سے ہے. اگر نیت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے نا. یہ نماز شرط ہے. اب ہم ترجمہ کی طرف بھی نہیں جاتے، بالکل سادہ کیونکہ بحث تھوڑی سی مشکل ہے، سمجھانا پتہ نہیں، سمجھنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو، سمجھانا اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے مشکل ہے. تو وہ یہ ہے کہ جب انسان نیت کر لیتا ہے تو نیت کس سے ہے؟ دماغ سے. نیت کا تعلق کیا ہے؟ ہمارے دماغ سے ہے. اور دماغ کے اندر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ اس عمل کو انجام دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد. تو جب ہم نیت کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ حالت نماز کے اندر آپ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ حالت قیام میں ہمارا ہاتھ کہاں ہونا چاہیے، حالت رکوع میں کہاں ہونا چاہیے، حالت سجدے میں کہاں ہونا چاہیے. اس نیت کے نتیجے میں اچھا نگاہ، ہماری نظر حالت قیام میں کہاں ہونی چاہیے، رکوع میں کہاں ہماری نظر ہو، سجدے میں کہاں ہو، بوڑی کس طریقے سے ہو، رکوع کہاں ہو. یعنی ہمارے ظاہری اعضاء و جوارح پر ہمارا اقتدار، ہماری حکومت، اس پر ہمیں کیا ہے، کیا حاصل ہو جاتا ہے ہم پر، ہم جو ہے ہمیں ملکیت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں، کہ ہم مالک ہیں. اس نیت کی وجہ سے ہم اعضاء و جوارح کو کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں. پھر ہاتھ اس طریقے سے نہیں چلتے جیسے نماز کے بغیر ہے. نگاہ ہے، نظر ہے، یہ ہم جو ہے وہ سب ہمارے قابو میں آتا ہے خدا سے، نیت کی وجہ سے. اس کے بعد آہستہ آہستہ، یہ لمبا میں نے پہلے بتا دیا، تھوڑا مشکل ہے. آہستہ آہستہ ذہن سے خیالات کو آپ دور کر دیتے ہیں، ہم ذہن کے مالک بن جاتے ہیں. دل کے اوپر جو ہے اس نیت کا اثر ہو جائے تو دل کے ہم مالک بن جاتے ہیں. اس طریقے سے یہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارا ذہن، ہمارا دل، یہ سب کا سب ہمارے قابو میں آتا ہے. ان پر ہمارا اقتدار آتا ہے اس نیت کی وجہ سے، ارادے کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، جس کو ہمارے مولا و آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم فرمایا العبادت جوہرۃ کنہا الربوبیہ. عبادت ایک جوہر ہے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ رب بندے کو رب بنانا چاہے. رب کا معنی ہے مالک. پروردگار عالم جو کہ رب ہے، اس کا مقصد، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو بھی چیزوں کا مالک بنانا چاہتا ہے، کہ ہم اپنے ہاتھ کی حرکت کے مالک ہو گئے، اپنی نگاہ کے اوپر اس کا جو ہے ہمارا اقتدار ہو گیا، ذہن ہمارے قابو میں آ گیا، دل ہمارے قابو میں آ گیا. اور یہ نازک سا کچا سا راستہ ہے، مشکل سا راستہ ہے خلاصہ. اس طریقے سے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو عرفان کا ایک مقام، عرفان کے اندر ایک منزل آتی ہے. اس منزل پر پہنچنے کے بعد اسی نیت کو، یعنی راستہ وہی ہے، دروازہ ہی ہے. نیت کے اندر انسان، نیت کو لے کے انسان سفر کرتا ہے.
ہاتھ پر قابو، آنکھوں پر قابو، خیالات پر قابو، دل پہ قابو، ان تمام پہ انسان کو قابو ہوتا ہے، ان پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس کا مالک بن جاتا ہے تو ایک مرحلہ آتا ہے، اس مرحلہ کے اندر انسان اس نیت کی وجہ سے اس کی روح بدن سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ یعنی جب چاہے روح داخل ہو جائے، جب چاہے روح کو نکالے، جب چاہے ملکوت کا سفر کرے، جب چاہے دنیا کے اندر بیٹھ کے جنت کا نظارہ کرے، جب چاہے قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھے۔ ابھی آخر میں ٹائم ملا تو میں تھوڑا سا آیت اللہ پہنچانے کی کچھ واقعات بیان کروں گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا۔ انہوں نے مرنے کے بعد کیا ہوا، مرنے سے پہلے کتاب لکھ کے گئے، درست ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہاں؟ ایسا ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے، درست ہے؟ لیکن سمجھانے کے لیے مثال دی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ خون ہے، خون کے اندر بیماری کے جراثیم انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، ایسے تو نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر اسی آنکھوں کے لیے عقل کی مدد حاصل ہو جائے تو مشین ایجاد کرے تو یہی آنکھیں جو بیماری کے جراثیم آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ چیزیں جو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ دیکھ سکتا ہے انسان، لیکن اس وقت دیکھ سکتا ہے کہ جب آنکھوں کو عقل کی روشنی مل جائے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہماری آنکھوں کو عقل کی روشنی مل جائے تو ہمارے دیکھنے کی طاقت میں ہزاروں گنا اضافہ، سننے کی طاقت میں موبائل وغیرہ ہزاروں گنا اضافہ، چلنے کی طاقت میں ہوائی جہاز کے ذریعے ہزاروں اضافہ ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ مدد عقل کی روشنی ملنے سے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری عقل کو اور ہماری نگاہ اور ہماری نظر کو اگر ایمان کی روشنی، تقویٰ کی روشنی، قرآن کی روشنی مل جائے تو ملکوت کو دیکھ سکتا ہے انسان۔ یہ کوئی مرا نہیں لیکن قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، جنت میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے وہ۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ چونکہ میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، یہ سفر یہی نیت ہے، نیت سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ نیت طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، انسان کو اقتدار مل جاتا ہے، انسان مالک بنتا چلا جاتا ہے۔ لوہا آگ کے ساتھ نزدیک ہو جائے تو پہلے گرم ہوتا ہے، اور نزدیک کرے اور گرم ہوتا ہے، اور نزدیک کرے اور گرم ہوتا ہے، جتنا آگ سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے آگ کی خصوصیات لوہے میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنا خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے اسی لحاظ سے اس کے اندر طاقت آتی چلی جاتی ہے۔ ائمہ سے جتنا نزدیک ہو جائے تو وہ صفات، زیارت کا مقصد، مجالس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ان سے نزدیک ہو جائیں گے تو وہ صفات ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، درست ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ، چونکہ مشکل میں نے پہلے عرض کیا تھا مشکل موضوع ہے، تو یہی نیت جب آگے بڑھ کے ایک مرحلے تک پہنچ جائے تو اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد انسان کی روح بدن سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی روح اس منزل پر پہنچے جہاں نیت میں، اخلاص میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ بدن کا محتاج نہ ہو جائے تو پھر انسان مالک بن جاتا ہے، پھر کرامت دکھانا شروع کرتا ہے۔ تو پہلے تو میں ائمہ کی مثال دوں گا، پھر عام مثال بھی دوں گا۔ پھر جب یہ سب کچھ بدن سے بے نیاز ہو کے انسان کی روح نیت کے ذریعے قوی ہو جائے تو پھر زمین کے اوپر بیٹھ کر ستارے کو، چاند کو دو حصے میں تقسیم کر سکتا ہے۔ سورج ڈوب گیا ہے تو واپس بھی لا سکتا ہے، دوسرے شیر کا نقشہ ہے تو اس کو شیر بنا سکتا ہے۔ یہ تو ائمہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آپ سنتے ہیں صاحب کرامات افراد جو نبی نہیں ہے، عام انسان ہے، لیکن اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے وہ بھی کرامات دکھاتے ہیں۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ، یعنی عام لوگوں کی باتیں کروں، شاگرد کہتا ہے میں اپنے استاد کے ساتھ جا رہا تھا، وہاں سے اژدہا نے حملہ کیا، سانپ نے حملہ کیا۔ میں نے کہا استاد محترم سانپ حملہ کر رہا ہے۔ استاد نے عصا کو یوں کھڑے کر کے کہہ دیا ہے کہ مر جاؤ خدا کے حکم سے۔ میں نے جا کے دیکھا تو مر چکا تھا، درست ہے؟ صاحب کرامات بہت سارے، آپ کس کی کرامت ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انبیاء ہے، ائمہ ہے، وہ خدا کے نمائندے ہیں، وہ معجزہ دکھاتے ہیں، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین معجزات اور کرامات دکھاتے ہیں، اس کا تعلق اسی نیت سے ہے۔ انسان نیت کو، اگر انسان کی نیت اگر قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے تو ایسا مرحلہ انسان کو آ سکتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے علاوہ کائنات کے اندر تصرف کرنا شروع کرے، کرامت دکھانا شروع کرے۔
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ کام کرے جو دوسرے عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ میں نے پہلے کہا تھا موضوع سے مشکل ہے. میں سے یہ بتانے کے لیے کہ یہ نیت صرف یہ جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے. نیت ایک میدان ہے. اس میدان کے اندر انسان اتنا جا سکتا ہے. قرآن ہمیں ہمارے پیشوا کا سفر بیان کرتا ہے کہ کیا ہوا، قاب قوسین، 2 کمان کا فاصلہ رہا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوا، کوئی حد ہے ہی نہیں ہے. تو نیت کا میدان بھی بہت بڑا وسیع میدان ہے. اس میں انسان جتنا آگے بڑھے گا اسی لحاظ سے اس کے عمل کی جو ہے وہ حیثیت ہے، عمل کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا ہو جائے گا. خلاصہ میرے خیال میں یہ ہمارا موضوع نہیں بنتا تھا، لیکن نیت کا موضوع ماشاءاللہ آپ لوگ ذاکرات ہے. تو یہ کرامات وغیرہ کس طریقے سے وجود میں آتے ہیں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ صاحب کرامات کس طریقے سے انسان بنتا ہے، وہ اسی نیت سے ہے جو ہمارا موضوع ہے. ابھی آتے ہیں کہ ہم اس مطلب کی طرف کہ اسی طریقے سے ابھی عزاداری کے حوالے سے، خطاب کے حوالے سے، منبر کے حوالے سے بھی ہمارا منبر وہ کامیاب ہے جس میں اخلاص موجود ہو، خلوص موجود ہو. بھلے ایک آیت کی تلاوت ہو، ایک حدیث کا ترجمہ ہو. تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھا عمل، نہ کہ زیادہ عمل، اچھا عمل ہو. اور اچھا عمل کس سے بنتا ہے؟ نیت سے. نیت جس قدر خالص ہے وہ عمل اسی لحاظ سے قیمتی ہے. تو آیت اللہ کوچانی کا تھوڑا سا میں نے مطلب بتا دیا کہ آیت اللہ کوچانی نے 2 چھوٹی سی کتاب لکھی ہے. ایک تو ہے سیاحت شرق مشرق کا سفر، اس میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اور ایک چھوٹی کتاب لکھی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوا. مرنے کے بعد کیا ہوا وہ بہت دلچسپ کتاب ہے. تو ان میں سے وہ صرف میں ذاکری والا ہمارے مجلس سے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ والے اس کے لیے تھوڑا سا نشانی بتاتا ہوں. مرنے کے بعد یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. پھر اس کے بعد پھر میرے لیے ایصال ثواب کی مجلس وغیرہ کا اہتمام ہوا. کہا گیا کہ آپ سوئم کی مجلس ہوگی، مثال چہلم کی مجلس، برسی کی مجلس. جو کہتا ہے کہ میرے وارث نے، مرحوم کہتا ہے، آیت اللہ کوچانی کہتا ہے، میرے وارث نے، بانی مجلس نے جب خطیب یا ذاکر کا انتخاب کیا تو یہ تو ضرور دیکھا کہ کون سا خطیب ایسا ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ کون سا خطیب ہے جس کی تقریر کو خدا پسند کرتا ہے. کہتے ہیں جس انتخاب ذاکر کے اندر بانی نے، میرے وارث نے خدا کا ارادہ ہی نہیں کیا تو مجھے کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملا. مجھے کچھ ثواب ہو رہا جو اس وقت ملتا ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا ذاکر ہے جو ہدایت دیتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے، اس کا ثواب آ جائے، مل جائے. تو یہ خدا اگر ذہن میں ہوتا تو کچھ مل جاتا. اب بانی کے ذہن میں خدا ہے ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ کون سا ذاکر ہے جس سے مجلس پڑھوائیں گے تو لوگ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے. اللہ کی رضا وہاں ہے ہی نہیں، لہٰذا وارثین کی طرف سے تو کچھ ملا ہی نہیں. پھر وہ ذاکر منبر پر آیا. منبر پر آنے کے بعد ہر جملے کے بعد یہ دیکھا کہ لوگوں کو پسند آیا یا نہیں آیا. کسی جملے کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ خدا کو پسند آیا یا نہیں آیا. منبر پر جا کے اس کی پوری نظر، پوری توجہ لوگوں کو خوش کرنے کے اوپر ہے. اور مصیبت یہی ہے کہ میرے خیال میں خیانت بھی ہے یہ کہ مجلس کے بانی کوئی اور، مجھے بلایا گیا ہے امام حسین کے نام پہ، منبر امام حسین کا منبر، بانی مجلس کچھ اور. اب اس منبر پر آنے کے بعد میں حسین کے مقصد کو بیان کرنے کے بجائے کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بیان کروں کہ میں کتنا بڑا مولانا ہوں، میں کتنا بڑا خطیب ہوں، میں کتنا بڑا عالم ہوں. یہ منبر خطیب کی قابلیت بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اس کے اندر صرف ایک رضا ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ آئے، امام حسین کے نام پہ آئے تو ان کے مقصد کو بیان کرنا چاہیے، لوگوں کا خوش کرنے کا تو نہیں ہے.
تو یہاں پر بھی جب صاحب منبر نے جو منبر پایا ہے، ان ہر جملے کے اندر لوگوں کی توجہ کا وہ طالب رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں تھی۔ تو جس طریقے سے ہمارے وارث کی طرف سے مجھے کچھ ثواب نہیں ملا، کچھ حاصل نہیں ہوا، اس طریقے سے اس نے جو پڑھا ہے اس سے بھی کچھ نہیں ملا۔ منبر سے سب کچھ پڑھا گیا ہے، نیچے جو آدمی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، اوپر والے کے نگاہ کے کچھ پڑھا ہی نہیں اس نے، پھر اس سے بھی چلا گیا ہاتھ سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو آئے ہیں ایصال ثواب کے مجلس میں، اگر یہ آنے والے اس لیے آئے ہوتے ہیں کہ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں تاکہ حسین کے مسائل میں گریہ کروں اور ان کے لیے، مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کروں، پھر تو مجھے فائدہ ہوتا۔ جتنا مجمع ایصال ثواب کے مجلس کے اندر آئے تھے، سب اس لیے آئے تھے کہ اگر نہیں جائیں گے تو برا مانیں گے، جانا تو پڑے گا، منہ دکھانا ہے۔ تو جو لوگ وہاں ہمارے وارث کو منہ دکھانے کے لیے آئے، اس سے کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، پٹواری صاحب کا بیٹا مر گیا تو پورا شہر جمع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پٹواری سے کام پڑتا ہے۔ سارے لوگ اس لیے گئے تھا کہ پٹواری کو خوش کرنے کے لیے۔ جس دن پٹواری مر گیا کوئی بھی نہیں گیا، آپ کس کو منہ دکھانا ہے؟ کوئی کام ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں گیا اس کا۔ خود مر گیا تو اس کے کوئی نہیں گیا۔ ہاں، ان کا بیٹا مر گیا تو سب گیا۔ تو یہ مطلب ہی ہے۔ تو مجمع کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو خالص میرے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے آیا ہو، خالص قرآن کی تلاوت کے لیے آیا ہو، خالص امام حسین کے مسائل سننے کے لیے آیا ہو۔ ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ ہاں، تو ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال یہ خطرہ تو ہے۔ بہرحال کہا اس سے بھی کچھ نہیں ملا، نہ بانی سے کچھ ملا، نہ پڑھنے والے سے کچھ حاصل ہوا، نہ جو ہے وہ جو مجمع ہے اس سے کچھ حاصل ہوا۔ پھر نیاز کھانا کھلایا گیا۔ اگر خدا کے خاطر ہوتا تو ان کو کھلاتا جن کے گھر پہ کچھ نہیں ہے، ان کو کھلایا جو اپنے گھروں میں اس سے بہتر کھاتا ہے۔ کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اسی طریقے سے مجالس کے انعقاد کے حوالے سے ہے، نظر و نیاز کے حوالے سے ہے، خاص طور پر ذاکری کے حوالے سے، کیونکہ ہماری تقریر کا جو ہے وہ اس کی کامیابی کا دارومدار کس پر ہے کہ لوگ سنیں، سننے کے بعد اس پر عمل کرے، ان کو کوئی فائدہ ہو۔ البتہ اگر ذاکر اللہ کا ایسا ذاکر ہو کہ جس کی تقریر کی وجہ سے آنے والے کوئی نمازی نہیں تھا وہ اس کے وجہ سے نمازی بنے، بھائی بہن کا حق ادا نہیں کر رہا تھا، اس کی تقریر کی وجہ سے طے کرے کہ میں جا کے کسی کا حق ادا کروں گا، کوئی تبدیلی اگر آ جائے تو، اگر مجمع کے اندر ایک دو کے اندر بھی تبدیلی آ جائے تو یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے مقرر کی تقریر سے تو یہی تبدیلی کافی ہے، بانی کی بخشش کے لیے بھی، پڑھنے والے کی بخشش کے لیے بھی، اور مرحوم کی بخشش، سب کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ضعیف روایتیں، غلط باتیں بیان کر کے، مصائب غلط سب کچھ بیان کر کے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، نہ مرحوم کو کوئی فائدہ، گناہ ملے گا الٹا۔ ہاں، وہ واقعہ سنا، کہا کہ مرحوم ہو گیا، انتقال ہوا، کسی کو کہا کہ جا کے ہمارے مرحوم کے قبر پہ قرآن پڑھے، تو مرحوم قبر میں آ کے، خواب میں آ کے والد سے کہتے کہ قرآن بند کرے۔ کیا؟ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو مجھے ثواب ملنے کے بجائے میرے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس آیت پر تم نے کیوں عمل نہیں کیا، دوسرے دن کوئی اور آیت اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ظاہراً اوپر قرآن کی تلاوت ہونے سے ضروری تھوڑی ہے کہ مرحوم کو کوئی فائدہ ہو، اس سے تو اور بھی اس کے خلاف اتمام حجت ہے کہ تم نے اس آیت پر بھی عمل نہیں کیا، اس آیت پر بھی عمل نہیں کیا، اس آیت پر بھی عمل نہیں کیا۔ تو بانیان مجلس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اخلاص ہو۔ اور اگر آپ لوگ کافی عرصے سے مجلس پڑھ رہے ہیں تو آپ کے تجربے میں آئے گا کہ بعض جگہوں پر آپ کی تیاری کے بغیر بھی مجلس کامیاب ہو جاتی ہے بدون ارادے کے، وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ بانی مخلص ہے، اس کے اخلاص کا بہت ٹھیک ٹھاک فرق پڑتا ہے۔
اور کبھی آپ اتنی تیاری کے باوجود، اتنا سب زور دینے کے باوجود بھی مجلس کامیاب نہیں رہتی ہے، اس کے اندر کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن بانی کی نیت بھی اس کے اندر داخل ہے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ بانی جو ہے ذاکر کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بیان کرے پیور اور خالص خدا کے خاطر بیان کرے، تب وہ مجلس جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ورنہ تو حدیث ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یہ بڑا نازک سا ہے، قیامت کے دن عالم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ خدایا تو نے مجھے علم دیا، تو شہرت دی، تو میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ خدا فرمائے گا کہ یہ سب کے سب اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ جو ہے وہ پہچانے، علامہ سمجھے اور آپ کا احترام کرے۔ جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ دنیا میں حاصل ہو چکا ہے، یہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں، درست ہے۔ اسی طریقے سے حتیٰ یہاں تک کہ شہید جس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، خون بہا دیا ہے، جب اس سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ کہے گا پروردگار میں نے یہ کیا یہ کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی پوری جان دے دی ہے، قربان کیا ہے تیرے اوپر۔ خدا کہے گا کسی اور کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن مجھے تم دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن تم جب شہید ہو رہے تو اس سے پہلے تمہارا ارادہ یہ تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا نام روشن ہو جائے گا، جنازہ بہت شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھا دیا جائے گا، یہی تمہارا ارادہ تھا اور یہ ہو چکا ہے، تمہارا نام بہت بلند ہو گیا شہادت کی وجہ سے، جنازہ بھی شان سے اٹھایا گیا، جس مقصد کے لیے تو نے کیا تو وہ دنیا میں حاصل ہو، یہاں کچھ نہیں ملنے کا تمہیں، وہاں صرف وہی عمل پہنچتا ہے جو صرف خالص خدا کے لیے ہو۔ اگر اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، جو خطرناک ہے، جو القاب ہے قیامت کے دن ریاکاری کرنے والوں کے لیے بڑے خطرناک ہے، کہ چونکہ دنیا کے اندر تو میں خراب ہوں یا اچھا ہوں میرے نام سے پہچانے جائیں گے، وہاں ہمارے نام سے نہیں ہماری صفات سے پہچانے جائیں گے۔ مومن ہے تو کہا جائے گا یا ایھا المؤمن، کافر ہے تو کہا جائے گا اے کافر، منافق ہے تو کہا جائے گا اے منافق، نام سے نہیں پکارا جائے گا، ہماری صفات کے ذریعے میں پکارا جائے گا۔ اس لیے بہت خطرناک، ہر عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، خاص طور پر ممبر پر جانے والے کے لیے اخلاص بہت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ اخلاص کو لے کے اگر ممبر پر نہیں جاتا ہے تو اس کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں اب موضوع خود بخود بدل گیا ہے اخلاص کے حوالے سے۔ اب اخلاص کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر آپ آمادہ ہے، سوئے نہیں ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد حدیث تو نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم ہے یا علماء کا بیان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے دل میں اخلاص نظر آتا ہے کہ اس کے دل میں خالص خدا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ہر چیز سے اس کو نابینا کر کے اس کی پوری توجہ خدا اپنی طرف کر دیتا ہے، وہ نابینا ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ نظر نہیں آتا، مجمع ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا کر رہے، کچھ نہیں نظر نہیں آتا۔ کہ خدا کو اگر کسی دل کے اندر خلوص نظر آ جائے، کوئی انسان مخلص ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اسے نابینا کر کے اپنے وجود کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب سب چیز اسے قط جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اسے نظر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس دل کے اندر خلوص نظر آتا ہے، تو یہ ہمارا بھی طریقہ ہے، جیسے ہمیں کوئی کمرہ پسند آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کمرے سے گندگی کو دور کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اس کو صاف ستھرا ہم خود کرتے ہیں۔ کمرہ ہمیں پسند آئے کہاں اس کو صاف ستھرا کر، روشنی کر دے، یہ کرتے ہیں، ہمارا طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دل پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علاوہ تمام چیزوں کو اس دل سے نکال کے باہر رکھ دیتا ہے۔ اس دل کے اندر جس دل کو خدا پسند کرے،
جس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے سب چیزوں کو اس دل سے نکال دیتے ہیں، خود اس کے اندر بسیرا کرتا ہے۔ درست ہے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ دل جس کے اندر خدا ہو وہ تو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جس دل کے اندر دل خدا ہو، خدا آ جاتا ہے، وہ پھر دل نہیں رہتا ہے کعبہ بن جاتا ہے، بلکہ عرش بن جاتا ہے، عرش الہی بن جاتا ہے۔ اور وہ حدیثیں جو حدیث ہے کہ مومن کا دل دکھانے کا یہ گناہ ہے، یہ گناہ، وہ اس لیے ہر دل نہیں ہے، مومن کا دل ہے جس میں خدا بستا ہے۔ اس کمرے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کمرے کے اندر جو چیزیں موجود اس کی لحاظ سے اہمیت ہے۔ اگر اس کمرے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہوتا تو یہ تو اسٹور ہوتا ہے، کتابیں ہوتی تو یہ لائبریری ہے۔ ابھی الحمدللہ یہ مدرسہ ہے، اگر یہ مسجد بنا تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو کمرہ وہی ہے جس سے منسوب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کمرہ اسی لحاظ سے قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے جس دل کے اندر خدا بستا ہے، خدا اس کے اندر موجود ہو تو وہ کائنات سے بھی زیادہ وسیع ہے، عرش سے بھی زیادہ باعظمت ہے، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ وہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دل کو پسند کرے تو اسے خدا کے رنگ کے علاوہ تمام رنگ سے نفرت ہو جاتی ہے، بس صرف خدا کے رنگ، جہاں الہی وہ چیزیں موجود ہوں ان سے وہ محبت کرتا ہے، جہاں الہی رنگ نہ ہو، صبغت اللہ جو قرآن کہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خالص عمل اس کھیت کے مانند ہے جو بلندی پر ہے، جو سیلاب اور پانی کے اندر بہہ کے ختم ہونے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو اس بلند کھیت کے مانند ہے کہ جو ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔ اور اسی طریقے سے بیان حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص مخلصانہ 40 دن مخلص عمل کرے، خالص عمل کرے، گناہوں سے بچے، تو 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت جاری فرماتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس 10-15 منٹ رہ گیا، اس میں ہم یہ بتا دیں گے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اخلاص کو کیسے حاصل کرے۔ اس کے بعد ہمارا جو بیان تھوڑا سا ہوگا وہ اس موضوع پر ہوگا۔ سب سے پہلے اخلاص، خدا کے لیے کسی عمل کو انجام دینے کے لیے اخلاص پیدا کرنے کے لیے پہلا طریقہ، پہلا راستہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے، یہ عقیدہ تو ہے لیکن عقیدہ جو ہے عمل کے اندر لے آئے، وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، سارا معاملہ خدا کے پاس ہے۔ اگر مجھے عزت چاہیے خدا کے پاس ہے، اگر مجھے قدرت چاہیے وہ خدا کے پاس ہے، اگر مجھے رزق چاہیے خدا کے پاس ہے۔ جیسا کہ علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ عالم کے پاس ہوتا ہے۔ مال کس کے پاس ہوتا ہے؟ مالدار کے پاس ہوتا ہے۔ تو رزق بھی تو رازق کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا خالق ہے، قدرت کا خالق ہے۔ اخلاص اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس عقیدے کو اپنے اندر مضبوط کریں کہ میرا کوئی بھی ایسا کام کہ جو میری زندگی کے اندر آنے والا ہے خدا کے حکم کے بغیر، خدا کے قدرت سے باہر نہیں ہے، سارا مرکز اور منبع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر میں لوگوں کے پاس جاؤں گا تو عزت نہیں ملے گی، عزت خدا دیتا ہے۔ رزق بھی رازق کے پاس سے ملے گا، علم بھی خدا سے ملے گا، شہرت بھی وہاں سے ملے گی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ یہاں تک کہ اگر میرا کوئی کام آپ سے مربوط ہے تو آپ کے دل کو نرم کرنا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری قدرت کس میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہے، جو سب کو یاد ہے کہ اگر اس عقیدے کو مضبوط کرے، قرآن بار بار پڑھنے کا حکم اس لیے آیا ہے کہ اگر میں پریشان ہوں، میرے سامنے نمرود کی آتش نمرود بھی ہو تو گلزار خدا بنا سکتا ہے، یہ قدرت اور کوئی نہیں۔ جو ابراہیم کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ اگر میرے سامنے آتش نمرود بھی ہو تو مجھے کسی اور کے دروازے پہ نہیں جانا چاہیے، اللہ کے دروازے پہ جانا چاہیے، کیونکہ آگ کو گلزار بنانے کی طاقت صرف خدا کے پاس موجود ہے۔
سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون جیسا دشمن ہے، تو دریا کو شک کرنے کا راستہ خدا کے پاس ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ موسیٰ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی پارٹی بازی کرے، وہی موسیٰ کا رب وہی ہمارا رب ہے، درست ہے۔ اور حتیٰ یہاں تک کہ حضرت یوسف کی طرح اگر ہم بیابان میں، صحرا میں، کنویں کے اندر بھی پھنسا ہوا ہو تو کاروان کو بیچ کے نکالنے والا خدا ہے، وہی کرتا ہے۔ چند درہم میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ وہ بناتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس سے زیادہ کوئی مثال تو ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اگر میں حضرت یونس کی طرح شکم ماہی کے اندر بھی موجود ہوں تو زندہ و سلامت خدا نکال سکتا ہے اس میں۔ اگر میرے پاس اسباب نہیں ہے تو خدا اسباب ساز ہے، اسباب بناتا ہے، خود کاروان کو بیچتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، کنواں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رسی پھینک دیتا ہے، یوسف باہر آ جاتا ہے۔ زندان کے اندر دو لوگوں کو خواب نظر آتا ہے، حضرت یوسف تعبیر بیان کرتا ہے، پھر یہی خواب بادشاہ دیکھتا ہے، وسائل۔ اب اسباب نہیں ہے تو اسباب بنانے والا خدا ہے۔ اگر آتش نمرود کی طرح، فرعون کی طرح، دریا نیل کی طرح سارے اسباب تیار ہے تو اسباب کو ختم کرنا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسباب ساز بھی ہے، اسباب سوز بھی ہے۔ اسباب کو ختم کرنا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اسباب کو فراہم کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جملہ اکثر بیان کرتا ہوں موقع پر بھی، شاید آپ کو بھی صحیح لگے۔ میں اپنی زندگی کچھ واقعات بیان کرنے کے بعد یہی کہتا ہوں، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، خدا اپنے وجود کو دکھاتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کے اندر معاہدہ کریں کہ کوئی کام ایسا جو نہیں ہونے والا تھا ہو گیا، خدا اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک کام ضرور ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دعائے عرفہ کی دعا ترجمہ ہے فقہ کا کہ خدا یہ دنیا میں جتنا رد و بدل اس لیے ہو رہا ہے تاکہ کہیں نہ کہیں تجھے پہچان لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے۔ تو خلاصہ پہلا جو ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ تمام چیزوں کا جو ہے دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، وہی صاحب قدرت ہے، وہی صاحب عزت ہے، وہ سب یہ نا تمام طاقت کا مرکز اور منبع خدا کو سمجھے تو پھر ظاہر ہے کہ خلوص پیدا ہو جائے گا، اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے، یہ تصور کرے کہ میرے لیے جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے کہ خدا راضی ہونا، خدا کو راضی کرنا ہے، مجھے کسی کو راضی نہیں کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا منبع اور مرکز جو ہے رضا کے اندر خدا ہے، انجام وظیفہ ہے۔ اور جن کے ایام ہم گزارتے ہیں ان کا واقعہ ہوئے ہیں کہ مولا آپ شہید ہو جائیں گے، آپ قتل کیے جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ فرمایا زندہ رہنا مرنا یہ اہم نہیں ہے، خدا کی رضا اہم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خدا کی رضا ہے۔ خدا ناراض ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ خدا ہی ناراض ہے تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر خدا راضی ہے تو مرنے میں نقصان کیا ہے؟ وہ جو مالک موت و حیات ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مالک موت و حیات اگر ہمارے ساتھ ہے تو انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کربلا والوں کے ساتھ، اس میں معصوم بھی ہے، غیر معصوم زیادہ ہے۔ کوئی تصور کرتے فردن رسول دنیا ہمیشہ کے لیے ہوتی اور زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی تب بھی قربان ہو جاتے تو زندگی ایسے ہی ختم ہونے والی۔ یہ جو جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں وہ سب چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں کب؟ جب خدا ہدف بن جاتا ہے۔ جناب زہید کا جملہ ہے نا، فرزند رسول دنیا تو ایسے ہی ختم ہونے والی ہے، زندگی ویسے ہی ختم ہونے والی ہے۔ زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی اور یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے ہوتی تب بھی قربان ہو جاتا۔ ایک دفعہ شہید ہونا ہے، بار بار شہید کیا جاتا، دوبارہ 70 بار بھی ایسا ہو جائے تب بھی قربان ہو جاتا۔ بلند اہداف رکھنے والے اس قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے، حالانکہ خدا نہ خواستہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں
جب ڈاکٹر اور طبیب کہتا ہے کہ تمہیں بے ہوش کرنا پڑے گا اور تمہارے فلاں اعضاء کو نکالنا پڑے گا، تو ہم پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، بے ہوش ہونے کے لیے بھی تیار ہے، اعضاء و جوارح کو کاٹنے کے لیے بھی تیار ہے، حالانکہ آگے چند سال اور زندہ رہنا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ بس یہی اگر ہمیں یقین ہو کہ جو کچھ میں کروں گا اللہ کے لیے ہے، تو وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس مریض کی طرح جو اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا ہے ڈاکٹر کا، اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ہم حوالہ کریں گے، بشرط کہ ہم یہ امام حسین علیہ السلام کا یہ والا درس لے لیں، زندہ رہنا اور مر جانا اہم نہیں ہے، خدا کی رضا اہم ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ منبر پہ جائے کہتے ہیں کہ لوگ کم آئے یا زیادہ آ جائے وہ اہم نہیں ہے، خدا کی رضا اہم ہے۔ تقریر اچھی ہو یا خراب ہو یہ اہم نہیں ہے، تقریر بہت پسند آئی لیکن خدا کو پسند نہیں آیا، کیا کہتے پھر؟ کوئی پسند نہیں ہو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ نا ہم ہدف کو خدا بنا دیں، اللہ کی رضا کو ہدف بنا دے، تو اس سے انسان کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ اخلاص حاصل ہو جائے گا۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، شکم مادر کے اندر کیا ہے، گود کے اندر بچے ہمارا جو خیال رکھا ہے، انسان یہ یقین کرے کہ میں کیوں ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ یہ حدیث کا بھی جملہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے تو میں لوگوں کو بھی راضی کروں گا، یعنی خدا مقلب القلوب ہے۔ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی میں غالباً ہے کہ اگر لوگ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرے تو میں لوگوں کو بھی ان کو پر خوش کروں گا، چونکہ میں مقلب القلوب ہوں، دل کو تبدیل کرنا میرے ہاتھ میں۔ لیکن اگر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے تو میں تو ناراض ہی ہوں، لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب خدا کے حکم کے بغیر لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو ہم دعائے کمیل کے اندر پڑھتے ہیں یا سریع الرضا، جلد راضی ہونے والا۔ وہ جو جلد راضی ہونے والا ہے وہ جو ہے اسے چھوڑ کر، جو جلد راضی ہونے والا ہے اسے چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں انسان۔ بہت سارے واقعات یاد آتے ہیں لیکن ایک واقعہ تھوڑا سا اشارہ کروں۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے دروازے پر پہنچا، صاحب خیر کے اس کے دروازے پہ پہنچا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کچھ مال محتاج لوگوں کے لیے آپ نے مخصوص کیا ہے، میں محتاج ہوں، آپ مجھے دے دیں۔ تو اس صاحب جس نے یہ دینے کا ارادہ کیا تھا اس نے کہا کہ تم نے صحیح سنا ہے کہ میں نے کچھ مال مخصوص کیا ہے دینے کے لیے، لیکن میں نے یہ نیت کی ہے کہ جو نابینا ہوگا، جن کو نظر نہیں آتا، ان کے لیے کیا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں کیا ہے۔ لیکن آپ کی تو بینائی ماشاءاللہ صحیح ہے، تو آپ کو یہ نہیں دے سکتا ہوں میں کہ ضرورت مند ہے، لیکن جو نابینا ہے، اندھا ہے، ان کو دینے کا ارادہ کیا۔ یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہے، اصل موضوع یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اے شخص، مجھ سے بڑا نابینا کون ہو سکتا ہے؟ میں سب سے بڑا نابینا ہوں کیا؟ خدا کا عظیم دروازہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تمہارا دروازہ نظر آ رہا ہے تو خدا کا عظیم دروازہ جس کو نظر نہ آئے اور لوگوں کا جو ہے چھوٹا چھوٹا دروازہ نظر آ جائے، حقیقت میں نابینا میں ہوں۔ یہ اصل چیز ہے۔ اسی سے ایک مربوط اور واقعہ بھی ذہن میں آتا ہے۔ عبداللہ طاہر ایک بادشاہ گزرے، ان کو پتہ چلا کہ راستے میں کچھ لوگ ہیں ڈاکے مارتے، انہوں نے بھیج دیا کہ جاؤ ان کو پکڑ لو۔ انہوں نے پکڑ لیا، ادھر ان کو بادشاہ کو خبر دی کہ ہم نے 10 نفر، ایک گروہ تھا، ان کو نہ پکڑ لیا۔ راستے کے بیچ میں ان 10 میں سے ایک بھاگ گیا، 9 رہ گئے۔ تو ان کا ہم تو وہاں کہہ چکے 10 پکڑے ہیں تو یہ تو 9 ہو گیا، تو وہ تو پوچھیں گے کہ 10واں کہاں ہے؟ وہ بیچارے کچھ بکری لے کے کوئی گناہ وہاں سے جا رہا تھا، اس کا اس کو پلا دو، 10 کر دو پورا، نہیں تو ہماری خیر نہیں۔ اس بکری چرانے والے کو بے گناہ اس کو بھی شامل کر کے 10 کر دو۔ ادھر عبداللہ طاہر کے پاس پیش کیا، وہ عبداللہ طاہر نے غصے میں تھا، 5 کی گردن ابھی اڑا دی۔
باقی 5 کل فلاں جگہ پہ ان کی گردن اڑا دیں گے، لے جاؤ ان کو زندان میں ڈال دو۔ 5 کی گردن اڑا دی، 10 میں سے وہ 5 جو بچ گئے تو ان میں سے ایک بے گناہ بھی تھا۔ اس نے رات بھر دعا کی، ظاہر ہے کہ میں تو بے گناہ ہوں، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ رات بھر سو نہیں سکتا ہے، جب سوتا ہے تو سام کا حملہ ہوتا ہے، اژدہا کا حملہ ہوتا ہے، پھر سو اٹھ کے بیٹھتا ہے، پھر سوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اوپر لے جا کے پھینکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بے گناہ ہے، جاسوس بھیج دیا، جا کے دیکھو اس 5 جو بچ گئے ہیں ان میں سے کوئی بے گناہ تو نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ ان میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ بے گناہ ہے۔ بعد میں جنہوں نے پکڑا تھا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ بے گناہ ہے۔ ہم نے ہوا کیا تھا، کہا ایک بھاگ گیا تھا، 9 ہو گیا، تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ 10واں کہاں، میں نے اس کو ملا کے 10 کر دیا۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ بادشاہ کو اچھا نہیں لگا، اس کہا کہ آپ بے گناہ ہیں، سب کہہ رہے بے گناہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن چند شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ تحفہ رکھ دیا ہے، وہ قبول کر۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ نے ہاں رات کو جو ہے، میں نے بادشاہ نے معافی مانگی خلاصہ۔ اور تیسری شرط اس نے یہ کہا، بادشاہ نے کہا کہ آپ لگتے ہیں کہ آپ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہو، تو ایسا ہو کہ جب بھی کوئی پریشانی اور مشکلات ہو تو پھر میرے پاس آ جانا۔ تو اس شخص نے کہا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پروردگار کے پاس کیا کمی ہے کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں پہ نا، کہ مجھے اللہ کو چھوڑ کے تمہارے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس شرط پہ کبھی عمل نہیں ہوگا۔ بہرحال تیسرا چوتھا یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں لوگوں کو خوش کروں گا تو جو کچھ ملے گا ایسی چیز ملے گی جو ختم ہونے والی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں خدا کو خوش کروں گا تو ایسی چیز ملے گی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یعنی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کریم کی آیت، جو تمہارے پاس ہے وہ سب کو سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، خدا جو دے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں۔ تو جب انسان یہ سوچے گا کہ اگر میں لوگوں کو خوش کروں گا تو جو کچھ ملے گا وہ فانی ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ میں خدا کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا جو جلد راضی ہونے والا بھی، خوش ہونے والا بھی ہے، اور جو دے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، تو انسان کے مزاج میں ہے کہ وہ فانی کے اوپر باقی کو ترجیح دے گا، فنا ہونے والی چیز کے اوپر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دے گا۔ اسی طریقے سے پانچواں شاید آخری ہو، آج کے درس کا ٹائم ختم ہو گیا، 2 منٹ ہے کیا، یہ نیت کرے کہ میں اگر خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ جو چیز دے گا وہ چیز محدود ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ خدا کو راضی کروں گی، وہ جو چیز دے گا وہ لامحدود ہوگا، اسے اس کا کوئی حد بندی نہیں ہوگی۔ وہاں کا ذائقہ تو ہم نے بیان کیا اس طریقے سے۔ خود آپ کے پاس بھی بہت سے سارے ایسے راستے ہو سکتے ہیں جس سے آپ کے اخلاص میں اضافہ ہو جائے، آپ کے خلوص میں اضافہ ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہر چیز کے لیے نیت بہت اہم ہے، خصوصاً ممبر پر جانے والے کے لیے اور بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص زیادہ ہو، یعنی اخلاص زیادہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر خطاب کریں، وضو پہ کسی حالت میں بھی ہو تو آپ باوضو، اور آپ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے زیادہ بالکل جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرے کہ اس میں اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، تربیت اولاد کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، بزرگوں کے احترام کے حوالے سے، خاندانی مسائل کے حوالے سے وہ تو کرے، تو ایک بڑا میدان ہے اور بہت وسیع میدان ہے۔ اور یہ جو ہمیں سنتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا کمال ہے نا، وہ امام کی حدیث ہے، من اصغى الى متکلم فقط ابدا، اگر کوئی شخص کسی کو کان لگا کے سنتا ہے تو سننا ایسا ہے جیسا اس کی بندگی ہو رہی ہے۔ دیکھیں بندگی کسے کہتے ہیں؟ اپنے پورے وجود سے کسی کے سامنے جھکنے کو بندگی کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سننا جو ہے کوئی چیز آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ پورے وجود کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو سننے کے اندر صرف ہمارا کان استعمال نہیں ہوتا ہے، ہمارا پورا وجود استعمال ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو حدیث کا بالکل الفاظ یہی ہے
کہ اگر کسی شخص کو آپ کان لگا کے توجہ سے سنتے ہیں تو اس کو سننا ایسا ہی ہے جیسا اسی کی بندگی کر رہے ہو. لہٰذا انکان المتکلم، اگر بات کرنے والا خدا کی طرف سے خدا کا نمائندہ بن کے بیان کر رہا ہے اور آپ ان کو سن رہے ہیں تو وہ خدا کی بندگی ہے. اگر وہ بیان کرنے والا شیطان کا نمائندہ بن کے بیان کر رہا ہے، تم اگر کان لگا کے سن رہے ہیں تو یہ شیطان کی بندگی ہے، شیطان کی بندگی ہے. تو پھر آخر میں یہ بتا دوں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذاکری یا منبر پہ جاتا ہے وہ بڑا کمال ہے، وہ ہنرمند ہے، یہی ہمارا خیال ہے. جبکہ چھوٹی سی بات ہے کہ بولنا ہنر نہیں ہے، سننا ہنر ہے. بولنا ہنر نہیں ہے، سننا ہنر ہے. اس کی چھوٹی بات کیا ہے؟ جو بچے بول نہیں سکتے، آپ بولے ڈاکٹر سے بولے کہ یہ بچہ کیوں نہیں بول سکتا ہے جبکہ اس کی زبان ہے، گلا ہے، آواز ہے، سب کچھ ہے، کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ اس کا مسئلہ بولنے کا مسئلہ بولنے کا نہیں ہے، سننے کا مسئلہ ہے. اس بچے نے الفاظ کو سنا نہیں ہے لہٰذا بول نہیں سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہنر جو ہے وہ سننا ہے. جو سن سکتا ہے وہی بول سکتا ہے، جو نہیں سنے گا وہ نہیں بول سکتا ہے. اس لیے اللہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ کم سے کم بولے، دو کان دیے اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سنے. وہ جو مقولہ صحیح نہیں کہ اللہ نے دو کان اس لیے دیا ہے کہ ایک کان تو سنے دوسرے کان سے، وہ غلط ہے. اللہ نے دو کان اس لیے دیے ہیں، دو آنکھیں اس لیے دی ہے زیادہ دیکھے، زیادہ سنے، زیادہ معلومات میں اضافہ کرے. اس لیے سننا ہنر ہے، بولنا مجبوری ہے. بولتا کب ہے؟ کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا سمجھ نہیں رہا ہے تو مجبوراً بول دیتا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں معلوم ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لہٰذا زیادہ سنیں، پڑھیں، اور اس کے بعد تیاری کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، خاص طور پر منبر جاتے وقت یہ خیال کرے کہ یہ سارے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب کے سب بیڑ بکر نہیں ہے، ان میں سے پڑھے لکھے. امام حسین کا صدقہ ہے، نیچے پڑھنے والے سے زیادہ سننے والے کبھی زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سننے والے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. 10 سال 12 سال پڑھے تو اس کو پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے. ہم تو در اہل بیت سے جب سے گہوارے میں ہے اس وقت سے پڑھ رہے ہوتے. عزاداری اور مجالس کے اندر جس وقت وہ گہوارے میں ہے اس وقت سے پڑھ رہے ہیں، ابھی تک پڑھ رہے ہیں. جو سامنے بیٹھے ہوئے اگر 50 سال 60 سال ہے تو 60 سال سے پڑھ رہے ہیں. کہ کالج یونیورسٹی کے اندر 10 سال 15 سال پڑھنے والا اگر پڑھا لکھا ہے تو امام حسین کی مجلس میں آنے والا اس سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں. لہٰذا تیاری کے ساتھ پڑھے اور خالص خدا کے لیے پڑھے اور خالص خدا کے لیے سنیں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو عمل قبول ہوتا ہے اسے ضائع ہونے سے حفاظت فرما، اور ہمیں صحیح معنی میں لوگوں کی ہدایت کرنے، لوگوں کو بیان کرنے اور ہمارے زبان کے اندر اثر پیدا فرما، اور لوگ ہمارا اتباع کرے، ہماری پیروی کرے، ایسا نیک بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.